السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی 5 دن کی چھٹی ہماری پوری ہو گئی۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اچھی طرح سے عید منائی ہوگی اور آپ کی عید جو ہے وہ اچھے سے گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ تو چلیے ہم اپنا سبق جو ہے وہ جس طرح عید سے اور چھٹی سے پہلے ہم جس طرح پڑھتے تھے اس طرح پھر سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب لوگ 20واں پارہ نکالیے، میں پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں پارے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، 15 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں 16واں رکوع۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ اس کو دھیان سے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ بس آپ کو یہاں تک اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ روزانہ ہم 2 پیج پڑھتے تھے لیکن آج میں نے 3 پیج پڑھا ہے، تو اچھی طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے، مت گننا کا خیال رکھنا ہے، کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جب یاد کرنے بیٹھو تو سبق کو دھیان سے سنو، میں کیسے پڑھتا ہوں، کہاں رکتا ہوں، کہاں کھینچتا ہوں، کہاں نہیں کھینچتا ہوں، کہاں گننا کرتا ہوں، وہ سب دھیان سے سنو، پھر سبق یاد کرو۔ چلیے اب آپ لوگ کتاب نکالیے۔ عید کی چھٹی سے پہلے ہم نے لاسٹ سبجیکٹ جو پڑھا تھا وہ اردو کا تھا، اب ہم پھر سے پہلے سبجیکٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو چلیے کتاب نکالیے، اور کتاب میں ناظر قرآن کا سبجیکٹ نکالیے، پیج نمبر 23، پیج نمبر 23۔ میں پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ سبق نمبر 1، علم تجوید۔ تجوید کی یہ پورا سبق جو ہے ایک بار میں بتا دوں کہ پورا سبق جو ہے ہمارا ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ سبجیکٹ میں نے پڑھایا تھا تو اس وقت یہ میں نے پورا پڑھا دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ پورا آپ کو منہ پہ یاد کرنا ہے، برابر۔ لیکن میں پھر سے یہ پورا سبق پڑھاتا ہوں، جس کا بھی کچا ہے یا جس نے ابھی تک یاد نہیں کیا ہے وہ یاد کر لے وے، برابر۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ جب یہ سبجیکٹ آئے گا تو ہم جو ہے آگے یہ سبق نمبر 2 لہن کا بیان جو ہے ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی یہ جس کا کچا ہے یا جس نے ابھی تک یاد نہیں کیا ہے وہ یاد کر لے، ایک دم پکا یاد کر لو، بعد میں آگے سبق نمبر 2 ہم پڑھیں گے، برابر۔ سبق نمبر 1، علم تجوید۔ تجوید کی لغوی تعریف، کسی کام کو عمدہ کرنا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ لغوی تعریف، لغوی ڈیفینیشن، لغوی کا مطلب عربی لینگویج کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے تجوید کا لفظ تجوید کا جو ورڈ ہے اس کا معنی ہے کسی کام کو عمدہ کرنا، کسی کام کو اچھا کرنا۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف، ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اصطلاحی تعریف کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا کہ اصطلاحی ڈیفینیشن، اصطلاحی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ عام بول چال میں جب ہم تجوید کا نام لیتے ہیں یا لفظ تجوید بولتے ہیں تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے اصطلاحی تعریف۔
ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. یعنی جب ہم عام بول چال میں جب ہم تجوید کا لفظ بولتے ہیں، تجوید کا نام بولتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. یہ ہوا اصطلاحی تعریف. تجوید کا موضوع قرآن مجید کے 29 حروف تہجی ہے. موضوع کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ تجوید میں کن چیزوں سے متعلق بات کی جاتی ہے، کس چیز سے متعلق یا کن چیزوں سے متعلق بات کی جاتی ہے. تو قرآن مجید کے جو 29 حروف ہے ان سے متعلق کیا ہے، تجوید میں بات کی جاتی ہے کہ ان کا مخرج کیا ہے، وہ کہاں سے نکلتے ہیں، ان کو کس طرح ادا کیا جائے گا، برابر، ان کو کیسے پڑھا جائے گا، وہ سب. تجوید کا فائدہ، تجوید پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنا، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا. تجوید کا مقصد، تجوید پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا. یعنی ہم تجوید اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے سیکھتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہے، ہم کو قرآن پڑھنا آ جائے. تجوید کا حکم، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے. یعنی تجوید کا حکم، تجوید کا سیکھنا کیسا ہے، برابر. تو تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا فرض عین ہے. یعنی ہر ایک مسلمان کے اوپر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض عین ہے. جو آدمی تجوید سے قرآن نہیں پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. اور مکمل علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. یعنی علم تجوید جو مکمل علم ہے اس کا سیکھنا ہر ایک کے اوپر فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر شہر کے کچھ لوگ، بستی کے کچھ لوگ، محلے کے کچھ لوگ یا گاؤں کے کچھ لوگ جو ہے وہ علم تجوید کیا ہے سیکھ لیں گے تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. کوئی بھی نہیں سیکھے گا اگر علم تجوید جو ہے وہ سب مسلمان جو ہے وہ بالکل ہی چھوڑ دے، کوئی اس کی طرف دھیان ہی نہ دے، کوئی اس کو سیکھے ہی نہیں، تو سب کے سب کیا ہوگا؟ وہ ہوں گے گنہگار ہوں گے. تو سمجھ میں آیا تجوید کا حکم؟ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں ہر ایک مسلمان کے اوپر قرآن کو تجوید کے ساتھ فرض عین ہے. جو بھی تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا. اور مکمل علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اور پورا کے پورا علم تجوید جو ہے، تجوید کا جو پورا علم ہے اس کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب میں نے بتایا نا کہ اگر کچھ لوگ جو ہے تجوید کا علم پورا کے پورا حاصل کر لیں گے تو سب مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا علم تجوید، برابر سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. جو شخص قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا. اس سے پہلے یہ پورا سبق میں نے پڑھا دیا ہے اور سمجھا بھی دیا ہے، لیکن آج پھر سے یہی سبق میں دے رہا ہوں. جس کو بھی یاد نہیں ہوا یا جس کا کچا ہے وہ اچھی طرح سے یہ سبق پکا کر لے وے، منہ پہ یاد کر لے وے، برابر. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈے جو ہے، جب نیکسٹ علم تجوید کی باری آئے گی تب ہم یہ سبق نمبر 2 پڑھیں گے. تو چلیے آپ لوگ یاد کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.